664 سال کے اندر کسی بھی مسلمان بادشاہ نے ایک مسلم کو یہ نہیں کہا کہ تو اس ملک سے لے کر جاؤ یا تو اس مسلمان کو ختم. یہ ہے انصاف. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے، یا تو اللہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے، یا تو متوجہ نہیں ہوئے گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ. دو باتیں ہیں، ایک تو آزمائش یا تو گناہ کی وجہ سے پکڑ ہے. تو ہم راستہ اختیار کر رجوع اللہ کی طرف رجوع. ہم اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤں ملاقات کروں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ کا ولی بتاؤ کہ ان کے پاس جا کر میری اصلاح کرنا ہے، زندگی بنانا ہے. وہ کہے اس طرح سے مجھے عمل کرنا ہے. کہا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ. گئے، وہاں ایک آدمی ہے اور ایک لڑکی ہے. مجھ کو دیکھ کر گھر کے اندر چلی گئی اور ایک شراب کی بوتل پڑی. وہ تو سوچنے لگا کہ یہ تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، شراب کی بوتل ہے اور جوان لڑکی ہے، مجھ کو دیکھ کر گھر میں چلی گئی. یہ ماجرا دیکھ کر اور محلہ ہے تو محلے میں اطراف پہ ساری جہالت ہی جہالت واپس آیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی اور ان کی بستی میں جاتے ہی ان کے اخبارات محسوس ہو. ایسے اللہ کے ولی کی مجھے جگہ بتاؤ تاکہ میں زندگی بناؤں ان کے پاس جا کر اور اصلاح کرو اپنے آپ کی، میں نہیں بن جاؤں. وہ شیخ نے، وہ اللہ کے ولی نے اسی گاؤں کا سرنامہ دیا کہ اسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم دیکھ رہے ہو. جو حالت کہ وہ عورت جو چلی گئی جوان تھی، وہ آدمی بیٹھا تھا، ان کے پاس شراب کی بوتل. لہذا انہوں نے کہا چلو یہ بھی اللہ کے ولی ہے، نیک ہے، اسی گاؤں کا سفر کرو. گئے، اسی گاؤں کے اندر سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہی دیکھا ماجرا، شراب کی بوتل ہے. جوان لڑکی مجھ کو دے کر گھر میں چلے گئی. یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. چلو حضرت نے مجھے بھیجا ہی ہے تو ان کے پاس جا کر سارے کیفیت پوچھو کیا ہے معاملہ. حضرت یہ معاملہ میں الٹا دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. وہ سمجھ گئے کہ فلاں شخص نے آپ کو بھیجا ہے. کہا مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے. کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ اجنبی عورت، شراب کی بوتل، اور آپ کا تو نام وہاں پر مشہور ہے، آپ اللہ کے ولی، میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے آیا ہوں. کہا کہ شراب کی بوتل نہیں، یہ پانی کی بوتل ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، یہ میری لڑکی تجھ سے پردہ کر کے چلے گی. اور یہ پانی جو ہے وہ شراب نہیں، یہ پانی ہے. یہاں بادشاہ تھا پہلے، وہ بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے مکانات کو قبضہ کر لیا. اور پانی کا جو ایک کنواں ہے، دور ہے، 1 ہفتے کے بعد میں پانی لاتا ہوں، ایک برتن بھر لیتا ہوں اور پانی میں پینے کے لیے ایک بوتل رکھ دیتا ہوں. اور میری اہلیہ، میری بیوی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک جوان لڑکی ہے. اور میں فلاں شخص ان کی زمانے کی بڑے اللہ کے ولی کا نام لیا، اس سے پہلے وہ میرے شیخ ہے. لہٰذا میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں جانے نہیں دیتے، مسجد کا قبضہ کر لیا ہے. لہٰذا آپ کو اصلاح کرنی ہے. میں جو کہوں اس طرح سے آپ اعمال کرو اور یہاں پر اعمال کر کے اپنے گھر چلے جاؤ. یہ تھے اللہ کے سچے ولی. اس لیے کہتے ہیں آدمی جب سچا ہو اور دین میں ڈھکتا ہو، لہذا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ضرور ہے.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آ رہا ہے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمندر کے کنارے پڑے ہیں اور وہاں پر جا کر ایمان کی دعوت دیتے ان کا انتقال کا وقت آیا۔ کفاروں نے کہا کہ ابو بصیر پوری جماعت لے کر آقائے نامدار وہ تو سمندر کے علاقے پر ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں، ان کو روکو، آپ کے پاس بلا لو، ہماری پریشانی ہے۔ لہذا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، خط لکھا اور خط لے کر جا رہے ہیں اور ان کے پاس ہاتھ میں دے رہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، پڑھیے۔ آپ ہاتھ میں جیسے خط دیا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ آدمی پکا ہو، دین میں سچا ہو، اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ لہذا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر ایمان حاصل کرنے آئے تھے نبی کے پاس کہ مجھے آپ کی جماعت میں شامل کر لو، لیکن شرط یہ تھی، کیا؟ مکہ والوں نے شرط لگائی تھی کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آ جائے تو آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ لیکن ان کی جماعت میں سے ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے پہلے آئے۔ اب آنے کے بعد آقائے نامدار نے کہا آپ جہاں سے آئے چلے جاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ ان کا آدمی آئے ہم بھیج دیں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کہا میرے پاس بہت سخت حالات ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آقائے نامدار مجھے رکھ لیجیے۔ آقائے نامدار نے کہا ابھی چلے جاؤ، قریب اللہ راستہ نکالے گا۔ انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ ایمان کے اوپر اور عمل صالح کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے دین اور سچے دین پر جانتے ہیں۔ اس لیے 664 سال ایمان والے اور اسلامی حکومت رہی، ان کے اندر مسلمانوں نے کفار سے کچھ نہیں کہا، سلامتی کے ساتھ رہے۔ یہ فقط 100 سال کے اندر کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے یا تو یہ وطن کے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے اس کا کوئی باندھ تو نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارا اصل ایمان اور ہمارا اصل جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، ہم مستحکم رہے۔ اب مستحکم کیا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، آمان لے، اللہ یخرجہم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہم ظلمات کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، اندھیریوں کو چھوڑیں اور روشنائی کی طرف آئیں۔ تھوڑی سی دیر سوچیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال سے پہلے وہ روشنائی میں تھا، مرض موت چل رہا ہے، لوگ ان کے پاس روشنائی جلاتے ہیں، اندھیرے میں نہیں رکھتے، روشنائی طرح طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے موت ہوئی ان کے بعد کفن پہننے کے بعد اندھیری کوٹھے کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہاں کوئی اجالا نہیں۔ وہاں اجالا ہوگا کس بات کا؟ وہاں اجالا ہوگا یا تو عقیدہ صحیح ہے، اجالا عقیدہ کیا ہے کہ عقیدہ کسی بھی حال کے اندر مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، مجھے میری روزی میں سے برکت چھیننے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ عزت، ذلت اور روزی دینا، چھیننا اور بادشاہت دینا، بادشاہ چھیننا، مالداری چھیننا، غریبی دینا، ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات پر مستحکم، اس بات پر مستحکم ہو۔ اس لیے کہا کہ اللہ نے ہم سب کو جو دین دیا ہے وہ دین مستحکم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو محبوب ہے دین اسلام ہے۔ ہم دین اسلام اور ایمان اور اعمال اور دین کی اہمیت ہمارے دین کے اندر اتارے۔
کل کتاب پڑھتے پڑھتے ایک بات کتاب کے اندر آ گئی، کہہ دوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے کو جو بندہ جاتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب شام میں گیا صبح تک فرشتے دعا کر رہے ہیں جانے والے کے لیے، اور صبح کو گیا تو شام تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے 70,000 فرشتے۔ ارے بھائی ہم کسی حالت میں اندر آ جائے، کسی پولیس نے ہی پکڑ لیا کوئی گناہ کی وجہ سے، تو ہمارے گھر میں کتنے لوگ خبر نکالے آتے ہیں؟ 100 150 200 50 60۔ اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گیا تو اللہ کا کتنا وفد آ جاتا ہے، 70,000 کا وفد، وہ بھی فرشتے معصوم، کوئی گناہ نہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو بیمار آدمی اس سے دعا کی درخواست کرے، آپ دعا کریے، کیوں؟ حدیث میں ہے جو بیمار آدمی جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ دعا کریں نا، آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے، تو آپ کی دعا کے اوپر فرشتے کی آمین میں ہماری ان کی آمین میں ہمارا حصہ رہے گا، اس لیے آپ دعا کیجیے۔ اسی لیے بیمار آدمی کو کھانے کا اوپر پینے کا زبردستی نہ کرو، ان کو اللہ پلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، ان کو اللہ پلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آنی چاہیے کہ یہ ہمارے محلے میں، یہ میرے رشتے دار میں، اور یہ میرے علاقے میں، یہ میرے شہر میں بولا بیمار ہے تو بیمار کی فضیلت کتنی بڑی ہے، چلو یہ عمل کرنا ہے۔ وجہ سارے یہ اعمال ہے معمولی ہم سمجھ رہے ہیں اور آج چھوٹے جا رہے ہیں، متروک ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ اعمال ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، اسلام نے بیان ہی نہیں کیے۔ اس لیے دوستو جب ایک آدمی کے دل کے اندر سے ایک بات کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کا دل اس بات سے ویران ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بات کہہ دو، اس کے بعد اپنی ختم۔ ایک آدمی سے ایک آدمی کی دشمنی ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل کے اندر سے پہلے محبت تھی، اس کے بعد اب بڑے کر دیتا ہے، اس کی محبت ختم، کیوں کہ میرا معاملہ اب تک تھا، اب کے بعد یہ میرا معاملہ نہیں رہے گا۔ کتنی ہمارے زمانے میں کہ میرے دل کے اندر سے ان کی محبت ہی نکل گئی۔ اس لیے دوستو اعمال ہے، ایمان ہے، ایمان کے اعمال ہماری زندگی میں نہیں رہیں گے تو اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی، اور ان کی وہ چیزوں اور وہ اعمال کے بغیر ہمارا دل ویران رہے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے دل کو ہمارے بدن کا سردار کہا ہے، دل میں جو آتا ہے وہ ہمارے بدن میں سپلائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، یہ اعمال کرنے کی ہے، یہ حالات جو آتے ہیں نا وہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا تو ہماری آزمائش ہے، ہم رجوع اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اب ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔